اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج الحمل وانواعہ الخامس وصفنا كل من الكليات الخمسة بالمحمول وأشرنا إلى أن الكلي المحمول ينقسم إلى الذاتي والعرضي وهذا أمر يحتاج إلى التوضيح والبيان یا والبیانی إلى التوضيح والبيان. خوب دیکھیں، گفتگو اصل میں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کلیات خمسہ کی بحث تقریباً ختم ہو چکی ہے. البتہ اس کے اندر کچھ گنجائش کو محسوس کرتے ہوئے آغا ایک تقسیم کے اندر وارد ہو رہے ہیں. گویا کلیات خمسہ ان پانچوں چیزوں کے حوالے سے اور تھوڑی سی تفصیل کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کو اگر تتمے کا نام دیں تو اور بہتر ہے. غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ گزشتہ درس جب شروع ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا صنف کی بحث سے پہلے نا، اور تنبیہات اور توضیحات سے یہ بحث شروع ہوئی تھی، تو عرض کیا تھا کہ گویا تتمہ بحث ہے. آج اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کلیات خمسہ کو جو سمیٹا ہے وہ ذاتی اور عرضی میں سمیٹا، کہ کلیات خمسہ یا ذاتی ہیں یا عرضی ہیں. اور جب ہم نے خود ذاتی اور عرضی کو تعریف میں رکھا تو ہم نے اس کی تعریف کی الکلی المحمول. الکلی المحمول، تو ہم نے جب وہاں پر لفظ محمول استعمال کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس محمول کو بیان کرتے ہوئے حمل کی بحث میں تھوڑا سا وارد ہو ہی جائیں، کیونکہ ہمارے پاس چند ایک ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک محمول ترکیبی اعتبار سے واقعاً وہ محمول تو بن رہا ہوتا ہے کسی موضوع کا، لیکن وہ نہ ذاتی ہوتا ہے نہ ہی عرضی. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیات خمسہ محمول واقع ہوتے ہیں تو اس محمول میں حمل کی کون سی قسم ہمارے مورد نظر ہوتی ہے. یعنی کچھ ایسی جگہ پہ محمول ہوتا ہے ترکیب کے اعتبار سے، لیکن کلیات خمسہ نہیں ہوتا، کلی نہیں ہوتا. یوں کہ صحیح نا، یہ تو ہم اس کو پھر کلیات خمسہ میں نہیں لیتے، کیونکہ نہ وہ ذاتی ہوتا ہے نہ وہ عرضی ہوتا ہے، نہ جنس نہ فصل نہ وہ کوئی چیز ہی نہیں قرار پا رہا ہوتا. اسی لیے تو یہ کہنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بہانے آپ کی خدمت میں حمل کی قسمیں بھی بیان کر دیں گے، اور اس تقسیمات میں سے بعض ایسی تقسیمات ہیں کہ جو یہاں کلیات خمسہ میں ہمارے زیر نظر ہیں، اس بنیاد پر ہم یہاں پر کلی کو المحمول سے موصوف کرتے ہیں. اس کے لیے آغا کا طریقہ جو ہے وہ ایک اپنا خاص طریقہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں 3 ایسی مثالیں پیش کریں گے آغاز میں کہ جس میں موضوع بھی ہے محمول بھی ہے. البتہ محمول کلیات خمسہ میں سے کچھ بھی نہیں بن رہا ہوتا ہے، جبکہ کلیات خمسہ کی تعریف میں کہا تھا کہ وہ محمول ہے. تو پھر بتائیں گے کہ آغا ہماری اس محمول میں حمل سے مراد سلام علیہ، حمل سے مراد وہ حمل ہے کہ جو اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مع تقسیمات، ان تقسیمات کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں. تو آج کا درس گویا ایک جہت سے سوال کی صورت لیے ہوئے ہے کہ جس کا جواب تقسیمات کے ذریعے سے شروع ہوگا. آخر میں کہیں گے کہ ان دو تقسیمات میں سے
محمول میں کلیات خمسہ سے مراد، یعنی کلیات خمسہ میں محمول سے مراد یہ حمل ہے، یہ حمل ہے. مثلا ذاتی اور تب آئے گا طبعی اور وضعی، تو اس میں ہماری مراد جو ہوگی وہ کیا ہوگا؟ ذاتی ہوگی، یعنی کیا کہتے ہیں وضعی ہوگا، جعلی نہیں ہوگا. وضعی نہیں ہوگا بلکہ پہلی والی قسم ہوگی، طبعی ہوگا. طبعی یعنی جس کی طبیعت انسانی تقاضا کرے. یا اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے حمل ذاتی، ایک ہوتا ہے حمل شائع سنائی. تو ہمارا شائع سنائی مراد ہوتا ہے. ایک ہم نے قسم وہاں پر بھی بڑی تھی، اشتقاق اور معاطات. تو معاطات جو ہوتی ہے نا کلیات خمسہ میں، جب ہم معمول کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر حمل معاطات مراد ہوگا، اشتقاق مراد نہیں ہوگا. یہ اس طریقے سے واضح ہو گیا بیک گراؤنڈ اس بحث کا. اب ہم آتے ہیں متن کے اندر، اور متن میں کافی وضاحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمل و انواعہ و انواعہ. دیکھا انواع کہہ کے اب عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر حمل کی بھی قسمیں ہمیں ساتھ ساتھ بتلا دینی ہیں. اور الحمل کو ہم نے نکالا ہے ذاتی اور عرضی کی تعریف میں استعمال ہوئے لفظ المحمول سے. اس وجہ سے ہم نے یہاں پر حمل کی یعنی ربط بحث کیا ہے سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ ہے الخامس یعنی التنبیہ الخامس. تنبیہ کے ساتھ دوسرا کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ توضیح، یعنی توضیح الخامس، التوضیح الخامس. وصفنا کل من الکلیات الخمستی. کلیات خمسہ میں سے ہر ایک کی ہم نے توصیف کی تھی بالمحمولی، محمول کے ذریعے یا محمول کے ساتھ. ہم نے موصوف کیا تھا کلیات خمسہ میں سے ہر ایک کو. اب سوال آئے گا کہ یار ہم نے ان پانچوں کی تعریف میں لفظ معمول تو استعمال ہی نہیں ہوتا دیکھا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو واو کے ذریعے سے وضاحت ہے. وَأَشَرْنَا، اور ہم نے اشارہ کیا تھا الی ان اس بات کی جانب کہ ان الکلی المحمولا، کلی محمول ینقسم الی الذاتی والعرضی، ذاتی اور عرضی کی طرف منقسم ہو رہا ہے. تو ذاتی اور عرضی میں ہم نے محمول کا لفظ استعمال کیا تھا. اس کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ پانچوں کے پانچوں موصوف ہو گئے محمول سے. صحیح ہے؟ انڈائریکٹلی. وَهَذَا أَمْرٌ، یہ ایک ایسی بات ہے کہ یحتاج الی التوضیح والبیان، کچھ توضیح اور بیان کی جانب محتاج ہے یہ امر، یہ بات. کیوں محتاج ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات ہمارے سامنے کچھ ایسے قضایا آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک چیز محمول تو واقع ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ محمول کلیات خمسہ میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. 3 مثالیں یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. مثلا الحیوان انسان، ایک قضیہ صحیح ہے، صحیح ہے، از حیثیت قضیہ محملہ صحیح ہے، من جملہ صحیح ہے، یعنی قضیہ وہ نہیں ہے، باطل نہیں ہے قضیہ، قضیہ صحیح ہے، فاسد نہیں ہے قضیہ. الانسان حیوان ناطق، یہ تو 100% صحیح ہے. یہاں پر محمول جو ہے وہ حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق انسان کے لیے مرکب ہو کر کلی طور پر یہ حد تام، نہ جنس ہے نہ فصل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے، مل کے نا، مل کے کی بات ہی نہیں ہے. انشاءاللہ الگ الگ کی بات نہیں چل رہی نا، مل کے حد تام، خود ایک حد تام. تیسرا الانسان ضحکون، منطقی کہتے ہیں کہ ضحک خاصہ انسان ہے، لیکن یہ ضحک حمل نہیں ہوتا ہے انسان پر. یوں نہیں کہنا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انسان ہنسی ہے، انسان ہنسنے والا ہے. تو یہ 3 قضایا سامنے آ گئے. یہ تینوں کے تینوں جو ہے کیا ہے ہی نہیں. آپ یعنی عجیب لگ رہا ہے، یہ تینوں مثالیں سامنے کی ہیں. قضایا صحیح ہیں، بالکل صحیح ہے. ہاں صحیح نہیں ہے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں استعمال ہی نہیں ہوتا نا. وہ غلط ہے، باقی تو ہاں صحیح ہے.
کیوں آگا یہ محتاج بیان کیوں ہے؟ لأن سائلا، اس لیے کہ کوئی سائل قد یسألو، بسا اوقات سوال کرتا ہے، فیقولو، اور سوال کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ان النوع قد یحمل علی الجنس، بالتحقیق بلا شبہ نوع بسا اوقات حمل کیا جاتا ہے نوع کو علی الانسانی، حمل کی جاتی ہے نوع جنس پر، کما یقالو، جیسا کہ کہا جاتا ہے، مثلا الحیوان انسان، یا الحیوان فرس، الانسان جمل، یہ کہا جاتا ہے الحیوان جمل، ساتھ یا پھر الگ الگ ہے، یہ واہ 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 لگایا ہے لیکن الگ الگ ہے، صحیح ہے، استعمال تو نہیں ہوتا یہ کہہ رہے ہیں حیوان انسان کہا جاتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کما یقالو، جبکہ نیچے کہیں گے لا یقالو، الانسان ذیکن میں کہیں گے، صحیح ہے۔ اس کی وضاحت میں بتاتے ہیں کہ لأن الانسان بالنسبت، اچھا یہ جو جملہ کہا ہے نا، الحیوان انسان وفرس وجمل، اس کی وضاحت میں کہہ رہے ہیں کہ لیس المقصود منہ حمل جمیع انواع الحیوان علیہ فی قضیۃ واحدۃ، صحیح ہے، وانما المقصود حمل، کوئی ایک بے مفرد ہی، کسی ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حمل ہوگا، ای واحد من انواع الحیوان بمفرد ہی علیہ، بأن یقال مثلا الحیوان انسان او یقال الحیوان فرس، اسی لیے میں نے کہا الگ الگ، صحیح ہے، الی آخرہ، الی آخر فرد الحیوان، مع، جبکہ ان الانسان بالقیاس الی الحیوانی، جبکہ انسان بنسبت حیوان لیس ذاتیا، نہیں، نہ تو ذاتی ہے لہو، اس حیوان کے لیے، کیوں ذاتی نہیں ہے؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ انسان لیس تمام الحقیقت، یہ حیوان کی تمام حقیقت نہیں ہے، ولا جزءہا، اور نہ ہی یہ اس حیوان کا جز ہے، فرد ہے، جز نہیں ہے، ولا عرضیا، جیسے حیوان جز انسان تھا اس طرح سے نہیں ہے، ولا عرضیا خارجا عنہ، اور نہ ہی ایسا عرضی ہے کہ جو اس سے خارج ہو، ٹھیک، جب ایسا نہیں ہے تو کیا افہناک واسطۃ بین الذاتی والعرضی، نہ ذاتی ٹھہر رہا ہے نہ عرضی ہے، تو پھر آیا کیا یہ ذاتی اور عرضی کے مابین کوئی اور چیز ہے؟ افہناک، آیا ہے کوئی یہاں پر واسطۃ بین الذاتی والعرضی، ذاتی اور عرضی کے مابین، امزا، یا کیا ہے یہ انمازا، یا کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ ایک سوال، یہ سوال القاء کیا ہے آپ پر، آگا اس میں کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو موضوع عام ہے اور محمول اخص ہے، ٹھیک ہے، بس جہاں پر موضوع عام ہو اور محمول اخص ہو تو یہ وضع کہلاتا ہے وضع، یہ حمل کہلاتا ہے حمل وضعی، ٹھیک ہے۔ اور اگر محمول موضوع سے عام ہو، یعنی محمول اخص اور کیا کہتے ہیں، موضوع اخص اور محمول اعم، جیسے الانسان حیوان، یہ ہو جائے گا حمل طبعی، تو کلیات خمسہ معمول واقع ہوتے ہیں حمل طبعی کے لحاظ سے، بس یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ دیا کیونکہ یہی تقسیم پہلے ابتداً عرض کریں گے آپ کی خدمت۔ یہ آخری والا جملہ، کلیات خمسہ محمول واقع ہوتے ہیں حمل طبعی کے اعتبار سے،
وقد یسألوا ثانیا فیقولوا، اور بسا اوقات کوئی سائل سوال کرتا ہے دوسری مرتبہ تو یہ کہتا ہے کہ ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس، حد تام کو حمل کیا جاتا ہے نوع پر اور جنس پر. کما یقالو، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ الانسان حیوان ناطق، یہاں پر انسان پر حیوان ناطق کلی طور پر حمل ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پر حمل ہو رہے ہیں. حیوان ناطق بما ہو مجموع، یہ حمل ہو رہا ہے الانسان پر، حد تام حمل ہو رہا ہے انسان پر یعنی نوع پر. دوسری مثال ہے جنس پر، والحیوان جسم نام حساس متحرک بالارادتی، حیوان ایسا جسم ہے کہ جو نامی ہے، حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں مجموع حد تام حمل کیا جا رہا ہے نوع پر یا جنس پر. وہ علیہ، اس بنیاد پر فالحد التام کلی محمول، حد تام کلی طور پر یعنی مجموعہ حد تام محمول ہو رہا ہے. وَهُوَ تَمَامُ حَقِيقَةِ مَوْضُوعِهِ، اگرچہ دیکھا جائے تو یہاں پر یہ اپنے موضوع کی تمام حقیقت قرار پا رہا ہے. دونوں مثالوں کے اندر حیوان ناطق انسان کے لیے تمام حقیقت ہے، جس میں نامی حساس متحرک بالارادہ، یہ اپنے موضوع یعنی حیوان کی تمام حقیقت ہے. اس کے باوجود انہ لیس نوعا لہ، باوجود اس کے یہ حد تام کلی کہ جسے حمل کیا جا رہا ہے نہ تو یہ اس موضوع کے لیے نوع ہے، ولا جنسن، نہ جنس ہے، ولا فصلن، نہ ہی فصل ہے. تو اب یہاں تو آپ چوتھی کوئی قسم نکالیں. ہاں احسن تم، جزاک اللہ. مجموع نہیں ہے، مجموع کی بنسبت نہ ہم جنس کہہ سکتے ہیں، نہ مجموع کی بنسبت ہم فصل کہہ سکتے ہیں. فَيَنبَغِي فَيَنبَغِي، صحیح ہے، فَيَنبَغِي بس مناسب ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی دی گئی ہے، یہ جو آپ کے سوال میں ممکن ہے کہ یہاں سے واضح ہو. اس عبارت کے بعد حاشیہ ہے سید رائد حیدری کا، وہ فرماتے ہیں کہ تقدم فی الشرح، ہم نے پیچھے شرح میں یہ کہا ہے کہ ان الذی یظہر من عباراتہم، مناطقہ کی عبارتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، وقد صرح بہ بعضهم، اور بعض نے تو تصریح کی ہے، وہ یہ کہ ان الکلیہ لا یطلق علی المرکب، کلی کا اطلاق مرکب پر نہیں ہوتا ہے. والحد التام مرکب، شرح وغیرہ میں کہہ رہے ہیں، پیچھے گزرا ہے کہیں پر شرح. اب ہم نے ساری تو نہیں پڑھی نا سید رائد حیدری کی شرح، کہیں کہیں پر کوئی عبارت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. نہیں، کہہ رہے ہیں کلی کا اطلاق مرکب پر نہیں ہوتا، جبکہ حد تام اس پر بھی اطلاق نہیں. بس اب کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں فینبغی، اب مناسب ہے کہ اب یہ جو عبارت ہے نا، بعض نے لکھا ہے کہ اگر اس عبارت میں تھوڑا سا جو ہے وہ خطی طور پر ہے، ذرا غلطی ہے. یہاں تو بہتر ہے کہ اس کو یجعل کے بجائے نجعل پڑھیں، فینبغی ان نجعلا. بس مناسب ہے کہ ہم قرار دیں للذاتی، تو للذاتی مفعول ثانی ہو جائے گا جو مقدم ہے، اور قسماً رابعاً یہ مفعول اول، صفت موصوف مل کر. یا پھر آپ اگر اس کی کہیں کہ نہیں یہ عبارت صحیح ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا ان یجعل مجہول پڑھ کے قسم رابع پڑھنا چاہیے. یجعل میں کیا مسئلہ ہے؟ یجعل میں پھر آپ کو فاعل کون قرار دے، وہ مفرد بندہ تلاش کرنا پڑ جائے گا نا آپ کو عبارت کے اعتبار سے. یعنی بعض مناطق کا قرار دیں. کیوں بعض مناطق کا قرار دیں؟ اعتراض تو سب پر وارد ہو رہا ہے نا. پھر یہ کیوں کہیں کہ بعض مناطق کا قرار دے دیں؟ یہ ہے بہرحال صحیح ہے. تو بہرحال اس خلط کی طرف اشارہ کیا ہے بعض شارحین نے.
مگر یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کیونکہ خود آغا خود بیان کرنے والے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہہ دیں کہ آغا کی طرف ہی ضمیر پلٹ رہی ہے. یہاں پر بھی متکلم آغا ہی تو ہیں، تو یہاں پر نجل اس اعتبار سے بہت واضح ہوگا، بہتر ہوگا کہ نجل ہونا چاہیے. فَيَنبَغِي بس سزاوار ہے کہ ان نجعل کہ ہم قرار دینا ہمارا سزاوار ہوگا لذاتی ذاتی کے لیے قسمن رابعن ایک. پھر کہتے ہیں بل لا ينبغي بلکہ جناب عالی مناسب نہیں ہوگا تسمیتہ بذاتی اور اس کو ذاتی سے موسوم کرنا بھی مناسب اور سزاوار نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے نو کے بارے میں شروع میں بھی کہا تھا نا کہ نو کو ذاتی کہنا کیا مطلب بابا؟ جو انسان ہے وہی حیوان ناطق ہے، جو حیوان ناطق ہے وہ تو تمام حقیقت عین ہے، وہی چیز ہے. تو ایک چیز کو خود اسی نفس کی طرف موسوم کرنا منسوب کرنا یہ صحیح نہیں تھا نا. کلیہ ذاتی تو ہے، لیکن ہم نے وہ دو تعریفیں کی تھی نا ذاتی کی، یاد ہے؟ ہم نے کہا تھا خارج نہ ہو اس تعریف کے اندر نو شامل ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کہا داخل ہو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جنس اور فصل کو شامل کر لیں، لیکن پھر وہ ذاتی کی طرف یہ کیونکہ ایک شے خود اپنی ذات کی طرف منسوب ہو یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ وہی بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے پھر اس صورت میں آپ اس کو حد تام میں مجموعے کو نام دے دیں ذاتی کا، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ ہو نفس الذات، اسی لیے کہ یہ لأنہ ہو نفس الذات، یہ تو خود ذات ہے نا. آپ لے لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں صحیح ہے، اس اعتبار سے صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں نا وہ مسئلہ نہیں ہے. ذاتی کہیں گے تو اس اعتبار سے کریں گے کہ ایک چیز کی طرف ذاتی کی نسبت دینا. السلام علیکم. اس اعتبار سے سزاوار ہو جائے گا نا. اس اعتبار سزاوار. بل لا ينبغي بلکہ مناسب نہیں ہے التسمیتہ اس کو موسوم کرنا بالذاتی ذاتی کے ذریعے سے ولا بالعرضی آگے ولا بالعرضی وہی آ گیا. کیوں؟ لأنہ ہو نفس الذاتی ذاتی اس لیے نہیں کیونکہ وہ تو خود ذات ہے، جو انسان ہے وہی حیوان ناطق ہے. والشیء لا ينسب الى نفسه اور ایک شے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو نسبت دی جائے خود اپنی ذات کی طرف اپنے نفس کی طرف. ولا بالعرضی اور عرضی کے نام سے بھی موسوم کرنا اس کو صحیح نہیں ہوگا حیوان ناطق کو اور جسم نامی اساس متحرک کو. کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ یہ لیس بخارج عن موضوعہ یہ خارج نہیں ہے اپنے موضوع سے. تو اب اگر ذاتی بھی نہیں ہے عرضی بھی نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر دوبارہ کوئی واسطہ نکالو آپ. فیجب بس واجب ہوگا کہ ان یکون واسطۃ کہ کوئی واسطہ ہو. بھائی بہتر ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ضمیر کو ادھر لوٹا دیں. بھلے تو کیا ہے تامہ لے لیتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ وہ غیر مجازی کیا مسئلہ ہے؟ وہ یعنی غیر حقیقی ہے. صحیح ہے، چلیں خیر ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بین الذاتی والعرضی ذاتی اور عرضی کے مابین اس چیز کو ایک واسطہ قرار. یہاں مجھے تو بہرحال وہ لگ رہا تھا زیادہ. چلیں خیر ٹھیک ہے. ہاں یعنی یہ حد تام کلی محمول کو ہم واسطہ قرار دیں ذاتی اور عرضی کے مابین. یہ دو سوال. تیسرا سوال ملاحظہ فرمائیے. وقد یسأل ثالثا اور بسا اوقات سوال کرتا ہے کوئی سائل تیسری مرتبہ. فیقول تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان المنطقیین منطقی یہ کہا کرتے ہیں کہ عام طور پر ان الذہق خاصۃ الانسانی ذہق خاصہ انسانی ہے، ٹھیک ہے. والمشی اور مشی عرض عام لہو عرضی عام ہے لہو اس انسان کے لیے. مثلا مع جبکہ ان الذہق والمشی لا یحملان علی الانسان ان دونوں کو حمل تو نہیں کیا جاتا ہے انسان پر. اگر وہ خاصہ ہے تو حمل ہونا چاہیے نا، کیونکہ خاصہ کلیات خمسہ میں سے ایک ہے. وہاں پہ میں نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر دقت سے کہیں تو ذہق لکھنا چاہیے تھا. فلا یقال جبکہ نہیں کہا جاتا. اب یہ دوسری طرف کا سوال ہو گیا نا، لکھا ہے میں نے
اب خود ہی بتلا بھی رہے ہیں، یہاں پر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ زہ خاصہ ہے یہاں پر. اس لیے اس وقت میں نے کہا تھا کہ دقت عبارت کے اعتبار سے زہق ہونا چاہیے. تو اب کتابوں کے اندر زہق ہی ہے. آغا نے زاہق. اچھا یہ زاہق اور زہق کی یہ جو دقت ہے نا، اس کی طرف آگے اشارہ آنے بھی والا ہے. یہ دیں گے اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ والا حمل صحیح ہوگا یا یہ والا حمل صحیح ہوگا. تو خاصہ کیا ہوگا یہ باقاعدہ آگے خود اس پہ بحث کریں گے. ابھی تو انہوں نے کہہ دیا ایسے گزرے پہلے مرحلے میں، لیکن جب خود حمل کرنے لگیں گے نا تعریف کے مراحل میں جا کے یہ اس مطلب کی طرف اشارہ دیں گے. تو کہہ رہے ہیں جبکہ اگر یہ خاصہ ہے تو خاصہ معمول بنتا ہے، کر دیجئے آپ زہق اور مشی کو، جبکہ لا یحملانی یہ زہق اور مشی کو حمل نہیں کیا جاتا ہے علی الانسان، انسان پر. فلا یقال نہیں کہا جاتا ہے، یوں نہیں کہا جاتا ہے کہ الانسان زہقن. اچھا منطقی اعتبار سے نہیں کہا جاتا ہے، لیکن نحوی اعتبار سے یہ جائز ہے. تأویلی انداز میں جیسے علی عدل، یہ منطقی جہت سے صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ہم نحو کی جہت سے کہتے ہیں کہ جب ہم مبالغہ اس کو مبالغے کی جہت میں لے لیتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے. یہ اشارہ دیں گے آگے انشاءاللہ آئے گا، یہ آئے گی بات آئے گی. یقالو فلا یقالو نہیں کہا جاتا الانسان زحکون، ابھی منطق میں بھی آئے گا، اول میں یہ بحث چل رہی ہے نا اسی لیے کہہ رہا ہوں. الانسان زحکن، انسان زحک نہیں کہا جاتا ہے. اب یہ باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں جبکہ وقد ذکرتم، جبکہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ اب یہ سائل کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے، یہ جملہ ہمیں سائل کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا قد ذکرتم، آپ نے ابھی پیچھے ذکر کیا ہے کہ ان الکلیاتی کلیات کلہا، سب کے سب محمولات، یہ سب کے سب معمول بنتے ہیں علی موضوعاتہا، اپنے موضوعات پر معمول بنتے ہیں. فما السر فی ذالک، تو پھر اس کے اندر کیا راز ہے جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے ہیں. تو ایک مختصراً جواب دیں گے. پہلے کہہ رہے ہیں آغا ولیکن ھذا السائل، لیکن یہ جو سوال کرنے والا ہے عزت تضح لہ، جب اس سائل کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے گا المقصود من الحمل، حمل سے مقصود جو ہمارا مقصد ہے، ہم جو المحمول کہہ رہے ہیں نا کلیات خمسہ کی تعریف میں، وہاں پر ہم حمل کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ مقصد واضح ہو گیا تو ینقطع لدیہ الکلام، تو اس سائل کے ہاں کلام خود بخود منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی اس کی، وہ آگے نہیں بڑھے گا. پھر فإن الحمل لہ ثلاثۃ، یا ثلاثۃ تقسیمات، پس بتحقیق حمل کے لیے 3 تقسیمات ہیں جو ابھی ہم یہاں پر ذیلی تقسیمات کو بیان کریں گے. اور وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ساری کی ساری تقسیمات کلی اور عرضی کے اندر استعمال ہونے والے لفظ محمول سے ہر حمل مراد نہیں ہے، بعض حمل مراد ہیں. تمام تقسیمات میں سے بعض حمل مراد ہیں. والمراد منہ، اور مراد من الحمل ہونا یعنی یہاں بحث کلیات خمسہ کے اندر بعض اقسام ہی، حمل کی بعض اقسام ہیں، فی کل من التقسیماتی، تمام تقسیمات میں سے بعض تقسیمات ہیں. مثلا طبعی اور وضعی میں سے طبعی ہوگی، حمل ذاتی اولی اور شائع ثنائی میں سے دوسری والی ہوگی یعنی شائع ثنائی، اور حمل مواتات و اشتقاق میں سے حمل مواتات ہوگا. تو یہ جو کہا ہے کہ عزت تضح لہ المقصود من الحمل، حمل سے مراد حمل طبعی شائع معاتات، یہ مراد ہوگا. تقریباً وہی ہے وہ جو بیان کیا ہے. مفہوم مراد ہو تو اولی، مفہوم سے مصداق مراد ہو تو شائع سنائی. اور یہ بھی تقاضۂ انسانی کے مطابق استعمال اسی کے اندر حقیقت ہے.